بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون صدق الله العظيم. اور تیز رفتار ہو جاؤ اپنے رب کی مغفرت اور جنت کی طرف جس کی پہنائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے اور خدا ترس لوگوں کے لیے تیار کی گئی جو خوشحالی اور تنگی ہر حال میں خرچ کرتے ہیں، غصہ کو پی جانے والے ہیں اور انسانوں کو معاف کر دینے والے ہیں، اور اللہ محسنین کو محبوب رکھتا ہے. اور جب وہ کوئی بے حیائی کا کام کر بیٹھتے ہیں یا کوئی بھی گناہ کر کے اپنے آپ پر ظلم کر لیتے ہیں تو انہیں اللہ یاد آتا ہے اور وہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگتے ہیں. اور اللہ کے سوا گناہوں کا معاف کرنے والا ہے بھی کون؟ اور جانتے بوجھتے غلط کاموں پر جم نہیں جاتے. ان آیات میں اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو رغبت دلا رہا ہے کہ اپنے رب کی بخشش کی طرف دوڑ لگاؤ، تیز گام ہو جاؤ، سست رفتاری سے کام لاؤ. اس کی بخشش کے لیے ریس لگاؤ اور اس کی جنت کی طرف بھی ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر دوڑ لگاؤ. اور جنت وہ ایسی ہے کہ جس کا پھیلاؤ زمین و آسمان جیسا ہے اور وہ پرہیزگاروں کے لیے تیار ہے. پرہیزگاروں کی خوبیاں یہ ذکر کی گئی ہیں جو جنت میں جانے والے ہیں کہ ہر خوشحالی کے وقت، خوشی کے وقت اور غمی کے وقت وہ اللہ کی راہ میں خرچ ہی کرتے ہیں. گنجائش ہو تب بھی خرچ کرتے ہیں، نہ گنجائش ہو تب بھی کوشش کرتے ہیں خرچ کرنے. اور غصے کو پی جانے والے ہیں. یہ متقی لوگوں کی وہ خوبیاں ذکر کی جا رہی ہیں جو جنت میں جانے والے ہیں، اور انہی خوبیوں کی کمی ہے آج ہماری زندگی میں. اللہ کی راہ میں خرچ کرتے وقت دل تنگ ہونے لگتا ہے. کوئی اللہ کی راہ میں اپیل کر بیٹھے تو دماغ میں فطور پیدا ہوتا ہے کہ ان کا تو کام ہی مانگنا ہے. یعنی خوشی سے اللہ کی راہ میں دینے کے لیے دل کے اندر کشادگی نہیں ہے. دوسرا کہ غصے کو پی جانے والے. اس چیز کا بھی آپ دیکھ لیں، زمانے میں مسلمانوں میں قحط پڑا ہوا ہے. معمولی بات پہ بگڑ جائیں گے اور زبردست قسم کا جہاں تک ممکن ہے انتقام لینے کی کوشش کریں. غصے پہ کنٹرول کرنا وہ سبق ہی بھول گئے. والعافین عن الناس. اور متقی لوگ جو جنت میں جانے والے جن کی خوبیاں ذکر کی گئی ہیں، ان کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ وہ لوگوں کو معاف کرتے ہیں، درگزر کرتے ہیں.
وہ لوگوں کی خامیاں نہیں تلاش کرتے پھرتے، ڈھونڈ ڈھونڈ کر پھر ان کو تلاش کر کر کے معاشرے میں اچھالتے نہیں تھے، بلکہ اگنور کرتے۔ کسی میں کوئی نقص دیکھا ہے، عیب دیکھا ہے، نظر انداز کر دیا، تو وہ جو ہی معاف کر دیا۔ عفو و درگزر کرنے والے متقی ہیں، اور متقی لوگوں کے لیے ہی جنت تیار کی گئی۔ یہ متقی لوگوں کے بہترین اوصاف آج ہمارے اندر بہت ہی کم رہ گئے۔ اپنے سے غلطی ہو جائے تو متقی کیا کرتا ہے؟ وہ پریشان ہوتا ہے، اللہ کی یاد کرتا ہے، اس سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگتا ہے۔ یہ لوگ متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، جنت میں جانے والے۔ اور یہ جنت کا تذکرہ قرآن میں ہم کئی خطبات میں ذکر کر رہے کہ کتنی نعمتوں سے بھری ہوئی وہ جنت ہے۔ اس جنت میں جانے والوں کی خوبیوں میں یہ بھی ذکر کیا گیا، الذین یوفون بعہد اللہ، جو اللہ کے وعدے کو پورا کرنے والے ہیں۔ اللہ کے ساتھ کیا وعدہ ہے مومن کا؟ کہ جو اس نے حکم دیا ہے ایمانداری سے، خوش دلی سے، انسان اس وعدے کو، خدا کے وعدے کو زندگی بھر پورا کرتا ہے۔ ہم لا الہ الا اللہ کا ورد بہت کرتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ بہت بڑا معاہدہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اور اس لا الہ کے تحت سارے شریعت کے احکام کی تفصیلات چھپی ہوئی ہے، کہ جو جو اللہ نے کرنے کے حکم دیے وہ آدمی کرتا جائے، وہ ہے لا الہ کا ماننے والا۔ جن چیزوں سے اس کے اللہ نے روکا ہے ان چیزوں سے رکتا چلا جائے زندگی بھر، وہ ہے لا الہ کا حقیقی ماننے والا۔ زبان سے لا الہ پڑھتے رہے اور اللہ کے احکام کو توڑتے رہے، تو یہ تو اللہ کے ساتھ وفا نہیں ہے، اس کے اس معاہدے کی بے وفائی، اور بے وفا کا انجام دنیا والے بھی جانتے ہیں کہ بے وفا کو کوئی اچھا نہیں سمجھتا، غدار سے ہر کوئی نفرت کرتا ہے۔ جو بھی اپنے مالک کا غدار ہو، اس کو دھوکہ دیتا ہے، اسے چیٹنگ کرتا ہے۔ آپ اپنے اسٹور پہ کسی کو ملازم رکھیں، وہ آپ کے اسٹور پر کھڑا ہو کر بے ایمانی پہ بے ایمانی کرتا چلا جائے، آپ کو اندھیرے میں رکھ کر فراڈ پہ فراڈ، غبن پہ غبن کرتا چلا جائے، لیکن زبان سے وہ اقرار کرے کہ میں تو بڑا تیرا وفادار ہوں، آپ جو مجھے حکم کرتے ہیں میں تو وہ کرتا ہوں۔ ایسے ملازم کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اور پتہ بھی ہو مالک کو کہ یہ مجھے بالکل جھوٹ بول رہا ہے، دھوکے پہ دھوکہ دیتا رہتا ہے، صرف زبان سے کہتا ہے۔ ایسے دنیا کے ملازم کو ہم پسند نہیں کرتے ہیں، خداوند عالم اپنے اس بندے کو کیسے پسند کرے گا جو زبان سے لا الہ کہتا رہتا ہے لیکن عمل اس کی زندگی کا اس کے خلاف چلتا ہے۔ اس لیے فرمایا الذین یوفون بعہد اللہ، جو اللہ کے عہد سے وفا کرتے رہتے ہیں۔ وفا ضروری ہے۔ ولا ينقضون المیثاق، وعدے کو توڑتے نہیں۔ والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، جن رشتوں کو ملانے کا اللہ نے حکم دیا ان کو ملاتے رہتے، توڑتے نہیں۔ رشتوں کو ملانے کا وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، اپنے رب سے ڈرتے رہتے۔ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اور برے
عذاب سے اور برے حساب سے بھی ڈرتے رہے کہ ہماری زندگی کا آخرت میں جو حساب ہونے والا ہے برے طریقے سے نہ لیا جائے، اس کا انجام کیا ہے۔ والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، اور وہ لوگ جنت میں جانے والے ہیں جو اللہ کی رضا کی خاطر صبر کرتے ہیں، خدا کو خوش کرنے۔ صبر کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آدمی کی مرضی کے مطابق کوئی کام کرے تو صبر کرے۔ صبر اس کو کہتے ہیں جو انسان کی مرضی کے خلاف کوئی کام کرے، پھر اس پہ آدمی صبر کرتا ہے۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرتے ہیں۔ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا اس میں سے خرچ کرتے رہتے ہیں۔ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، کھل کھلا کر بھی دیتے ہیں اور چھپ چھپا کر بھی دیتے ہیں۔ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے بلکہ نیکی سے دیتے۔ کوئی گالی دے تو اس کو وہ دعا دیتے، کوئی پتھر مارے تو اس کے لیے راتوں کو کھڑے ہو کے اللہ کے سامنے اس کے لیے دعائے ہدایت کرتے۔ اولئک لہم عقبی الدار، ایسے ہی لوگوں کے لیے ہے آخرت کا گھر، جنات عدن، ہمیشہ کی جنتیں، یدخلونہا، اس میں وہ داخل ہوں گے۔ ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذرياتهم والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، جو بھی نیک ان کے باپ ہوں گے، آباء و اجداد، اولادیں، بیویاں، وہ سارے کے سارے ان کے ساتھ جنت میں جائیں گے۔ اللہ نے یہ شرط لگا دیا ہے ومن صلح، جو صالح ہو۔ باپ اگر صالح ہے تو صالح بیٹے کے ساتھ جنت میں جائے گا، بیٹا اگر صالح ہے تو وہ صالح باپ کے ساتھ جنت میں جائے گا، بیوی اگر صالح ہے تو وہ صالح خامن کے ساتھ جنت میں جائے گی۔ یعنی نیک ہونا ضروری ہے، اللہ کا فرمانبردار ہونا ضروری ہے جنت میں داخل ہونے کے لیے، چاہے رشتہ کوئی بھی ہو۔ اور فرشتے ہر دروازے سے ان کو سلام کہتے ہوئے آئیں گے، سلام علیکم بما صبرتم، جو تم نے صبر کر کر کے دنیا میں زندگی گزاری اس کے بدلے میں تم پر سلامتی ہو۔ فنعم عقبی الدار، آج تمہارے لیے بہترین یہ گھر اللہ نے تیار کیا۔ یہ قرآن پاک میں اس طرح کی کتنی ہی آیات ہمیں بار بار تنبیہ کرتی ہیں کہ خداوند عالم کی رضا، اس کی خوشنودی، اس کی نعمتوں بھری جنت چاہتے ہو تو یہ کام کر کے آئے۔ جنت کے بارے میں بعض دفعہ انسان کے دل میں شیطان یہ خیال پیدا کرتا ہے پتہ نہیں بھی جنت ہے بھی یا نہیں ہے۔ ایسے مولویوں نے یہ بات بنائی ہوئی ہے، جیسے وہ غالب بھی کہتا ہے کہ دل کے بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے، تو مولویوں نے جنت کا بس ایک تصور دے دیا ہے، دل کے بہلانے کو یہ ٹھیک لگے رہے، نمازیں پڑھتے رہے، روزے رکھتے رہے۔ نہیں، حقیقت یہ ہے جنت پر ایمان لانا اسی طرح ضروری ہے جس طرح خداوند عالم کے اوپر ایمان لانا چاہیے کہ وہ ہمارا مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے، وہ پوری کائنات کا مدبر ہے، منتظم ہے، اور سارا نظام وہ خود چلا رہا ہے، سب کچھ اس کے کنٹرول میں ہے، اختیار میں ہے۔ جس طرح اللہ پر ایمان لانا ضروری، اسی طرح جنت اور دوزخ پر ایمان لانا بھی ضروری۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی عربوں میں چونکہ اس زمانے میں نہ درخت تھے، نہ پانی کے چشمے اور نہریں تھیں، نہ بہت لمبے چوڑے باغات تھے،
اس لیے جنت کا وہ عربوں کو تصور دے کر ان کو توجہ دلائی گئی ہے کہ چلو یہ برے کاموں سے بچ کر اس جنت کے لالچ میں یہ اچھے کام کر کے اس جنت کو حاصل کرنے کی کوشش۔ حضرات، دین اسلام عربوں کے لیے صرف نہیں، یہ پوری دنیا کے لیے، اور پوری دنیا کے انسان شروع سے لے کر آج تک، یورپ اور امریکہ سے لے کر جاپان تک، ہر انسان کی تمنائیں ایک ہی جیسی ہیں۔ آپ تمناؤں پہ ذرا غور کریں، کیا پانیوں کی کثرت باغوں کے لیے، فصلوں کے لیے، درختوں کے لیے، بہترین چشمے، یہ سارے کے سارے ان ملکوں کے لیے چارمنگ نہیں؟ یہ کیوں ڈزنی ورلڈ وغیرہ اور اس طرح کے یہ پارک، تفریحی پارک بنا کے دوڑے لگا کے اس کی طرف جاتے ہیں تفریح کے لیے؟ یہ صرف عربوں کے لیے تو نہیں تھا۔ امریکہ کا انسان بھی وہی خواہشیں رکھتا ہے جو عرب کا رکھتا ہے، جو محرومیوں کا شکار تھا۔ ان کو تو سب کچھ اللہ نے دنیا میں دیا، لیکن تمنائیں ان کی بھی وہی ہیں جو محروم لوگوں کی، کہ حسین و جمیل مناظر ہوں، اچھے دوست ہوں، اچھی بیویاں ہوں، اچھے اور وفادار خامند ہوں، کھانے پینے کو وافر رزق موجود ہو، پہننے کے لیے اعلیٰ سے اعلیٰ لباس ہو، سواریوں کے لیے اعلیٰ سے اعلیٰ گاڑیاں ہوں۔ یہ تو یہاں کے لوگوں کی بھی خواہش ہے، یہ صرف عربوں کی خواہش ہے۔ یعنی یہ وہ فطری باتیں ہیں انسان کے اندر، جو ہر انسان کو مطلوب ہے کہ اس کو زندگی کی خوشحالیاں مطلوب ہیں، ہر طرح کی خوشحالی۔ لہذا وہ ساری تمنائیں اس دنیا میں مکمل نہیں ہو سکتی، وہ صرف جنت میں ہو سکتی۔ اس لیے خداوند عالم نے اپنے فرمانبرداروں کے لیے جنت تیار کی ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ کوئی کہے کہ غریبوں کو لالچ دینے کے لیے جنت کی اعلیٰ سے اعلیٰ نعمتوں کا ذکر کر کے اسلام نے غریبوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی۔ حضرات، یہ دین اسلام صرف غریبوں کے لیے نہیں، یہ جس طرح غریبوں کے لیے اسی طرح امیروں کے لیے، یعنی ہر طبقے کے لیے یہ ایک جیسا ہے۔ آپ غور فرمائیں، مکے میں جب محروم ترین دنیا کی نعمتوں سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا شخص دین کی خاطر مار کھاتا تھا، تو وہ تو آدمی کہہ سکتا کہ شاید یہ محرومیوں کی وجہ سے اسلام لایا، کہ جن لوگوں کے پاس وہ زندگی گزار رہا تھا وہ اس کو جینے کا حق نہیں دیتے تھے۔ لیکن میرے دوستو، پہلے 4 افراد جو اسلام جنہوں نے قبول کیا، پہلے 4، ان میں حضرت خدیجہ، حضرت ابو بکر، حضرت علی اور حضرت زید بن حارثہ، چاروں نے ابتدائی طور پہ اسلام قبول کیا۔ اور چاروں میں سے آپ غور کر کے دیکھ لیں، حضرت علی ٹھیک ہے 10 سال کے تھے، غریب تھے، اسی طرح زید بھی غلام تھے، غریب تھے، 2 تو غریبوں نے قبول کیا، لیکن حضرت خدیجہ تو غریب نہیں تھی۔ آپ جانتے ہو کتنی مالدار تھی، اپنے معاشرے کی اتنی مالدار متمول عورت تھی،
حضور سے رشتہ ہونے سے پہلے عرب کے تمام سردار بڑے بڑے اس کو رشتے کے لیے پیشکش کر چکے تھے. کیا حضرت خدیجہ نے بھی کسی یہ مال و دولت کے لالچ میں اور جنت کے لالچ کو اس لیے اسلام قبول کیا؟ حضرت ابو بکر اچھے خاصے مالدار آدمی تھے. ان کے کپڑے کے کاروبار تھے, اچھی خاصی تجارت تھی, مالداروں میں شمار ہوتے. اس مالدار شخص کو تو کوئی محرومی نہیں تھی دنیا کی کہ وہ جس کے لالچ میں آ کر جنت کے وہ اسلام کو قبول کرتے. اس لیے یہ جنت نہ تو صرف محروموں کے لیے, نہ صرف پسے ہوئے لوگوں کے لیے, بلکہ تمام انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت بنائی ہے. اور ان کے لیے یہ دین اسلام جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ جن کو کہا ہی عثمان غنی جاتا, مالدار ترین شخص, اس کو کون سی محرومی تھی؟ دنیا کی تمام نعمتیں اس کے پاس. اس نے کس لالچ میں اسلام قبول کیا؟ کتنے ہی صحابہ کرام خوشحال, کھاتے پیتے, دنیا کی تمام نعمتیں انہیں میسر تھیں, وہ اسلام قبول کر رہے تھے. ان میں سے آج تھوڑا سا ذکر طفیل بن عمر الدوسی کا کر دیتے ہیں. یہ یمن کے دوس قبیلے کے سردار تھے. انہوں نے مکے آ کر طواف کرنا تھا. قریشیوں کو پتہ چلا کہ اپنے علاقے کا سردار ہے, صاحب اثر آدمی ہے, اس کی قوم اس کا بڑا کہنا مانتی ہے. کہیں یہ مکے میں آ کر نبی علیہ السلام کی بات نہ سن لے, دعوت نہ قبول کر بیٹھے. قریشی سرداروں نے مل کر مشورہ کیا کہ طفیل آ رہا ہے, ہم سب مل کر سرداران مکہ اس کا زبردست استقبال کریں گے اور اپنی تمام چیزیں اس سے ذکر کریں گے تاکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چکر میں. بڑا استقبال کیا اور بٹھا کر وہ عزت بخشی, اور سب نے کہا کہ دیکھیں جی, ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے خاندان میں سے ایک نوجوان نے نیا دین اپنا لیا اور اس نے تو ہمارے جو بھی اس کے دین پہ آ جاتا ہے, میاں بیوی میں جدائی ہو جاتی ہے, باپ بیٹے میں جدائی ہو جاتی ہے, بھائی بھائی میں جدائی ہو, اس نے تو ہمارے اندر انتشار ہی انتشار پیدا کر دیا. ہم خیر خواہی سے تجھے یہ مشورہ دیتے ہیں کہ کہیں اس کی بات نہ سنے. وہ بیچارہ کہتا ہے میں نے ڈر کے مارے میں کانوں میں روئی رہا کہ مجھے اس کی بات نہ سنے. جب مکہ میں اپنا کعبہ میں نماز کے لیے گیا, دیکھا تو حضور ہمارے طریقے سے الگ نماز پڑھ رہے ہیں. پہلے تو میں اس سے گریزا رہا, دور رہا, لیکن اس کے انداز نماز کے اور پتہ نہیں شاید کانوں سے روئی نکل گئی یا اس نے جان کے نکالی. نبی علیہ السلام جو کچھ پڑھ رہے تھے اس کے کانوں میں آواز چلی, سن کے وہ کلام اللہ کا کلام اتنا متاثر ہوا کہ حضور کے پاس آہستہ آہستہ کھسکتا ہوا جا کے اچھی طرح سنتا. حضور فارغ ہو کے گھر کو گیا اور پیچھے پیچھے گھر چلا گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر جا کر داخل ہو جاتا ہے, کہتا ہے حضور مجھے تو ان لوگوں نے آپ کے بارے میں بڑی خطرناک چیزیں بتائی تھی, لیکن میں نے آپ کا کلام سنا, مجھے بڑا اچھا لگا. مجھے وہ چیزیں پیش کریں, آپ کیا کچھ پیش کریں. وہ خود بیان کرتا ہے فعرض علیہ امرا, نبی علیہ السلام نے اپنی دعوت پیش کی. وقرأ علی سورۃ الاخلاص والفلق,
سورہ اخلاص اور سورہ فلق مجھے نبی علیہ السلام نے پڑھ کے سنا. سورہ اخلاص قل هو اللہ جو ہمارے وزیروں کو بھی نہیں آتی, عام مسلمان بچوں کو تو آتی ہے, لیکن یہ جو جدید پڑھے لکھے لوگ ہیں نا, مغربی تعلیم, جو اپنے آپ کو بڑے ایڈوانس سمجھتے ہیں, سویلائزڈ سمجھتے ہیں, ان کا حال یہ ہے. وہ یہ دو صورتیں سورہ قل هو اللہ اور سورہ فلق, قل اعوذ برب الفلق, چھوٹی چھوٹی آخر کی دو صورتیں. کہتا فواللہ ما سمعت قولا احسن من قوله, خدا کی قسم میں نے اس سے زیادہ خوبصورت کلام کبھی زندگی میں سنا ہی نہیں. یہ سورہ قل هو اللہ جس کو ہم بچپن سے پڑھتے چلے آتے ہیں, ہم نے کبھی غور نہیں کیا ہے کہ یہ کتنے عظیم و شان جملے ہیں اس سورت کے, جو اس کا ترجمہ اور مفہوم جانتا ہے اس کو ہی اس کی لذت محسوس ہوتی ہے. وہ چونکہ عربی تھا, اس کی زبان عربی تھی, وہ سنتے ہی تڑپ گیا. وَلَا رَأَيْتُ أَمْرًا أَعْدَلَ مِنْ أَمْرِهِ, اس سے زیادہ معتدل چیز میں نے کوئی نہیں دیکھی. عِنْدَ ذَلِكَ بَسَطْتُ يَدِي لِلَّهِ, یہ سنتے ہی میں نے تو پھر اپنا ہاتھ نبی علیہ السلام کے سامنے پھیلا دیا. وَشَهِدْتُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ, میں نے فوراً کلمہ پڑھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہے. دو ہی صورتیں سن کر اس کے دل کی دنیا بدل جاتی ہے. وَدَخَلْتُ فِي الْإِسْلَامِ, میں اسلام میں داخل. یہ صورتیں ہم دیکھیں بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں, تقریباً روزانہ نماز میں پڑھتے. میرے دوستوں, لیکن ان صورتوں کا ہماری زندگی پر کوئی اثر نہیں. ہماری زندگی کا ڈگر وہی ہے جس پہ چل رہے ہیں برسوں سے. اس لیے کوشش کریں ان صورتوں کے قرآن پاک کا کم از کم آخری پارہ جو ہے, اس میں اللہ تعالیٰ نے وہ صورتیں زیادہ تر ذکر کی ہیں جن میں آخرت کا ذکر ہے. ان صورتوں کا آخری پارہ جو ہے یہ ترجمے تفسیر کے ساتھ ضرور پڑھیں, ایمان تازہ ہو جاتا ہے. بعض دفعہ جو شیطان ایمان ڈاواں ڈول کرنے کی کوشش کرتا ہے, پتہ نہیں جنت ہے بھی یا نہیں ہے, خامخواہی ہمیں یہ دنیا کی نعمتوں سے روکا. اچھا بھلا مکان مل رہا تھا, لون پہ لینے نہیں دیتے, کہتے حرام ہے. اچھی بھلی گاڑی مل رہی تھی, منع کرتے ربا سود ہے نہ لیں. ساری یہ زندگی کی سہولتیں عیاشیاں یہ چھوڑتے ہی چلے جائیں. پتہ نہیں وہ جنت ملنی بھی ہے نہیں ہے بھی کہ نہیں. شیطان اس طرح سے وسوسے ڈال ڈال کے ایمان کو کمزور کرتا ہے. اس لیے اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے جنت پر پختہ یقین کہ یقیناً خداوند عالم نے وہ اپنے فرمانبرداروں کے لیے پیدا کی ہے اور ہم اس کی پوری امید رکھتے ہیں کہ ہم اگرچہ کمزور ایمان اور کمزور عمل والے ہیں, لیکن پھر بھی خدا کی رحمت کی امید کیے ہوئے ٹوٹے پھوٹے جو عمل کر رہے ہیں اللہ ان کو قبول کرے, ہمیں اس کا حقدار بنائے. اس لیے میرے دوستو, یہ جنت انسانوں کے ہر طبقے کے لیے, جس طرح آج غریب سے غریب انسان کو جنت کی ضرورت ہے, اسی طرح بل گیٹ کو بھی ضرورت ہے. دنیا کے امیر ترین انسان کو بھی اس کی ضرورت ہے. ہر انسان کو بالآخر اس حقیقت کی طرف پلٹنا چاہیے. موت سے تو کسی کو انکار نہیں ہے, مرنے پر تو یہ سارے کافر مانتے ہیں کہ مرنا ہے. مرنے کے بعد کیا ہونے والا ہے؟ یہاں ایک ہندو ڈاکٹر آئی تھی میرے پاس, تو وہاں وہ ایک کتاب ہندی زبان میں سامنے اس کو نظر آئی. مجھے تو نہیں ہندی پڑھنی آتی, لیکن وہ دیکھتے کہتی ہے وہ جو مرنے کے بعد لکھا ہوا نا کتاب پر وہ مجھے دے.
وہ لے رہی تھی، اس کا بھائی روک رہا تھا، وہ بھی ہندو تھا، بھائی روک رہا تھا کہ کہیں یہ پڑھ کے آخرت کا جو ذکر اسلام نے کیا ہے یہ ڈر نہ جائے یا کہیں مسلمان ہی نہ ہو جائے، تو اس کو منع کر، لیکن وہ لے گئی زبردستی، دم کروانے آئی تھی، اللہ نے اسے شفا دی، اور آج مجھے فون آیا جو لے کے آیا تھا کہ اللہ نے اس کو شفا دی اور وہ ہمارا شکریہ ادا کرتا۔ میں تو دم کرتا ہوں صرف اس لیے ہندوؤں کو بھی سکھوں کو بھی کہ وہ آئے صحیح کسی طرح، تاکہ ہم ان کو اپنے اسلام کی بات، میں نے ان کو کتابیں دی، قرآن پاک ان کی زبان میں دیے ترجمے، شاید اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نصیب کرے۔ تو اس طریقے سے یعنی یہ جملہ دیکھیے اس کے دل کو بھی لگا کہ مرنے کے بعد کیا ہے، تو مرنے کے بعد جو کچھ ہونے والا ہے حضرات اس پہ غور کیا کریں، سارا کچھ یہی نہیں ہے یہ جہاں نہ رہا ہے، یہ تو سارا ختم ہو جانے والا، ہم خود ختم ہو جائیں گے۔ خداوند عالم ہمیں آخرت کی بصیرت عطا فرمائے اور اس کی تیاری کے لیے ہمت اور توفیق دیتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔